السلام علیکم. تم ہم کو بند کیا گئے تھے کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہم کو ذرا وقت میں ٹائم دے دو نا. ہم تو بوڑھا آدمی ہے، پھر نیند آتی ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ آپریٹر نے آپ کو پہلے سے بنانا تھا، آپ کو نہیں بنایا یہ اس نے. بات ہے نا. میں شروع سے آپ کو لے کے ہمارے آنا چاہ رہا تھا، لیکن آپریٹر جو ہے کہ وہ اور لوگوں کو آگے ڈال رہا تھا، تو مجھے بہت معذرت ہے. یہ بات ہے نا. ہم. یہ- اچھا جی، الاری سے بھی تو یہ تم تو کہتے ہو نا، ہم. یہ ائمہ غیب ہے اور ان کے ساتھ علم مکان و ما یکون ہے. ہم. وہ علم مادر میں جو چیز ہوتی ہے، وسوسہ ہوتی ہے یا کوئی انسان ہوتے ہے، وہ بھی ائمہ ہمارا ائمہ اس کو جانتے ہیں. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول خدا کو فرمایا ہے کہ قل لا اعلم الغیب ولو بله. كنت اعلم الغیب استكثرت من الخير وما مسني السوء. و اس طرح بہت زیادہ جگہ ہے جس میں رسول علیہ السلام نے اپنے نفس سے غیب نفع کیا ہے کہ بالکل بالکل. ولا انی فاعل ذلك غدا. کوئی چیز کو اس نہ کہو کہ میں یہ کل کروں گا یہ کام. اس نفی غیب ہوتے ہیں نا. رسول علیہ ہم. السلام کے پاس نہیں تھا الا ان شاء اللہ کہو تو پھر اللہ اگر چاہا تو ان کا اس کام ہو جائے گا، اگر نہیں چاہا تو نہیں ہو جائے گا. صحیح. ویسا علم غیب تم ائمہ کو بطور کلی ثابت کرتے ہو، ہر جگہ ثابت کرتے ہو، ہر وقت ثابت کرتے ہو. نہیں، معاذ حتیٰ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم نہیں ثابت ائمہ کو کرتے، بالکل ثابت نہیں کرتے. یہ سلام سے ہمارا ائمہ جو ہے وہ بڑھ کر ہے یا کیسا ہے یہ؟ نہیں، بالکل ثابت نہیں کرتے ہم. دیکھیں، ہاں جی. ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے متعدد احادیث میں فرمایا کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس آسمان کی خبر ہے، زمین کی خبر ہے، ماکان کا خبر ہے، ما یکون کا خبر ہے، لیکن ان کے پاس علم غیب نہیں ہے. حضرت ابراہیم، حضرت قرآن مجید بھی یہ فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَمَا تَأْكُلُونَ. ان کے اعجاز میں سے ایک اعجاز یہی تھا کہ آپ نے اپنے گھر میں کیا کل رات کو کیا کہا تھا. علم یہ غیب ہے نا. تو خبر نہیں تو ہے، کہتی ہے کہ خبر ہے، یہ خبر تو علم غیب ہے. علم غیب بالکل تم نے علم غیب نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت قرآن فرماتا ہے بلے انما الغیب عند اللہ، غیب صرف اللہ جانتا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وَأُنَبِّئُكُم جی. بِمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَمَا تَأْكُلُونَ، کہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ آپ فلانے نے اپنے گھر میں کیا پیسے چھپا کے رکھے ہیں، اس نے گھر میں کیا اچھا خزانہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور گھر میں آپ نے کیا کھانا کھایا، کل رات آپ نے کل دوپہر کو کیا، وہ میں خبر مجھے پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ علم غیب نہیں ہے. تو میں اس کی وضاحت کر لیتا ہوں آپ کے لیے، علم غیب کیا کس کو بولتے ہیں. ائمہ علیہم الصلاۃ اچھا. والسلام کے پاس ضمائر کا علم تھا کہ آپ نے کے دل میں مثلا کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کل کیا کیا تھا. یہ علم آپ غیب ہے نا، یہ اس کو علم نہیں ہے، غیب کہتے یہ ہیں علم نا. غیب نہیں ہے، عرض کرتا ہوں یہ علم غیب نہیں ہے، میں ضمائر بتاتا ضمائر ہوں. میں جو چپ ہے. نہیں ہے، ہاں. علم غیب نہیں ہے. اب سن لیں آپ اس کی وجہ کیا وہ چیز جو ہے. میں ہم غیب ہاں تو اس کی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہم سے غائب ہوتے ہیں. ہاں بالکل ہمارے بالکل، یہ غلط ہے، جو یہ خطا ہے. جو چیز ابھی میں ہے بتاتا اس ہوں میں نا. نہیں ہم دیکھ تو سکے. اگر اس طرح ہے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، قیامت تک جتنی باتیں ہوں گی ان سب کا خبر دیا نا، ٹھیک ہے نا، خبر دیا. صحیح ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. حذیفہ سے بھی روایت ہے، عمر بن الخطاب سے بھی روایت ہے. حذیفہ کہتے تھے کہ اب بہت سارے لوگ بھول گئے ہیں، لیکن میں جب دیکھتا ہوں واقعات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. تو پھر یہ پیغمبر صلی بات اللہ تو علیہ ٹھیک وسلم کے ہے پاس علم لیکن غیب یہ ہے، پھر خبر قرآن دیا جھوٹ کہہ نا. رہا ہے. یہ خبر دیا لیکن خبر بذریعہ وہی دیا نا. ہاں رسول بالکل السلام بالکل کے ساتھ تو وہی بالکل آنا. بالکل، یہ عرض یہی تمہارے کر رہا ائمہ ہوں. کے پاس تو وہی نہیں آتی نا. اب سن لو شیخ صاحب، مجھے بس 2 منٹ دے دو، میں اچھا جواب دے دیتا ہوں. اچھا جی. یہ اختیار معرفت الرجال ہے، ہاں. المعروف برجال الکشی. ملاحظہ کریں، یہ قم میں چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 250 ہے، حدیث نمبر 22 ہے.
کہتے ہیں ایک شخص کہتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، انہم یزعمون انک تعلم الغیب، غالی حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب ہے. فقال سبحان اللہ ضع يدك على رأسی فوالله ما بقيت في جسدی شعرة الا ولا في رأسی الا قامت. اس نے کہا سبحان اللہ، اپنا ہاتھ ادھر رکھو، ہاتھ میرے سر پہ رکھو، میرے بدن پہ، میرے سر پہ کوئی ایسا بال نہیں ہے جو ڈر کی وجہ سے بالکل کھڑا نہ ہوا ہو، میرے جسم میں سارے بال کھڑے ہو گئے. میں ثم قال لا واللہ اللہ کی قسم ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، ما ہی الا وراثة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے پاس جتنے علوم ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں تھیں کہ دنیا میں کیا ہوا ہے، کیا ہوگا، زمین و آسمان، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے نا، ایک دفعہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. یہ دو باتیں متضاد. اب مجھے توضیح دینے دو نا شیخ صاحب، توضیح دینے دو، پھر آپ اعتراض کر لینا. دوسرے کی اس بات کرتے ہیں یہ راویوں کے اضافہ ہے، یہ راویوں کا جھوٹ ہے. اول بات صحیح ہے. شیخ صاحب اجازت دے میں بیان کروں، پھر آپ جو اعتراض کر لینا. یہ کتاب نہج البلاغہ خطب امیر المؤمنین علیہ السلام، یہاں پہ خطبہ نمبر ہے 186 فی وصف الاتراک. یہ کہ چنگیز خان کا لشکر آئے گا، ہلاکو خان کا لشکر آئے گا، عراق کو فتح کرے گا، شام کو فتح کرے گا، ان بصرہ وغیرہ سب کو فتح کرے گا. اس کی خبر دی ہے کأنی اراہم قوما کان وجوہہم المجان المطرقہ یلبسون السرق والدیباج. یہ بہت ہی شجاع دلیر قوم ہے، یہ فتح کر دے گا. جب انہوں نے ان کی خبر دی ہے، آئندہ کی خبر دی ہے، مستقبل کی خبر دی ہے، فقال له بعض اصحابہ، ایک صحابی نے جو قبیلہ بنی کلب میں سے تھا، اس نے کہا لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، یا علی علیہ السلام، یا امیر المؤمنین، اللہ نے آپ کو علم غیب دیا. فضحك علیہ السلام وقال للرجل وكان كلبيا. امیر المؤمنین السلام ہنس گئے، اور وہ شخص جو قبیلہ بنی کلب سے تھا اس سے کہا یا اخا کلب لیس هو بعلم غیب وانما هو تعلم من ذی علم. فرمائے کہ علم غیب نہیں ہے، یہ تعلم من ذی علم ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ علم دیا. شیخ صاحب اب آپ کی بات کا میں جواب، آپ بہت بے چین ہے نا اعتراض کرنے کے لیے، سوال کا جواب سن لیں. شیخ صاحب ابھی میں اور آپ ہیں نا، میرے گھر میں مثلا کتابیں ہیں، میرے گھر میں شیلف ہے، شیلف میں 100 کتابیں، فلان کتاب میرے شیلف میں موجود ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ میرے گھر میں کون سی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اس کتاب کے فلان صفحے پہ میں نے ایک پرچی رکھی ہے، اس پرچی میں نے فلان شخص کا فون نمبر لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے پتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں فضل عادی صاحب، میرے گھر میں فلان کتاب جو کسی کے پاس نہیں، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 میں نے ایک پرچی لکھی ہے، میں نے اس میں فرض کریں میں نے صدر ٹرمپ صاحب کا ذاتی فون نمبر میں نے ادھر لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ جاؤ اپنے مسجد میں کہہ دو کہ میرے کرامات ہیں، میرے پاس علم غیب ہے. کون سے علم غیب ہے بھائی؟ جاؤ تم چیک کرو، میں بتاتا ہوں، کسی کو نہیں معلوم. اللہ یاری کے پاس بک شیلف ہے، اس کے بک شیلف میں 100 کتابیں ہیں، اس کے فلانے شیلف پہ یہ کتاب پڑی ہے جو کسی کے پاس، ہاں سن لینا بھائی، سن لیں، بات کرنے دینا. اس کے شیلف میں یہ کتاب پڑی ہے جو کسی کے پاس نہیں، اس کے صفحہ نمبر 50 میں پرچہ لکھا، اس پرچے میں کس کا نام ہے؟ ٹرمپ کا نام ہے، ٹرمپ کا ذاتی فون نمبر ہے. آپ نے تو وہ بات خبر دی ہے جو سب کے لیے غیب ہے. اگر لوگ چیک کریں نا، کوئی چیک کرے تو لوگ تو یہ کریں گے کہ آپ تو بڑے ولی ہیں، آپ کے بڑے کرامات ہیں بھائی، آپ نے ایسے خبر دی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بالکل علم غیب نہیں، کیونکہ میں نے خود آپ کو بتایا تھا، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جھوٹ ہے، ہم نے کہا کہ ہم کے جس طرح معلوم ہے علم غیب کے واسطے معلوم ہے. اب سن لو نا شیخ صاحب، جواب سن لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مستقبل کی خبر دیتے ہیں، آسمان کی خبر دیتے ہیں، جنت میں کیا ہے وہ خبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نار میں کیا، روز قیامت کیا ہوگا خبر دیتے ہیں، یہ سب غیب ہے ہمارے لیے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غیب نہیں، غیب صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف جو وحی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. ہاں یہ غیب. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، وراثتاً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ائمہ طاہرین علیہ السلام کو وحی بھی آتی تھی، محدث ہیں، جی ہاں محدث ہیں، وحی نہیں کہتے ہم اس کو، محدث ہے. ان فی امتی محدثون، آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب. اب وہ دوسرا سوال ہے، پہلے علم غیب پہ بات کرتے ہیں نا، ایک جیسا نہیں ہے نا شیخ صاحب. آپ کیوں مکس کر رہے ہیں؟
پہلے علم وہ غیب تو پہ بھی بات کریں علم نا، غیب کی پہلے علم غیب پہ بات کرتے ہیں شیخ صاحب. لذا اگر ہم اچھا شیعہ کہتے ہیں نا کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا یمسہ الا المطہرون، اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت علیہم السلام مطہرین ہے، اور یہ جس کے پاس یہ قرآن مجید ہو ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر طرح خشک کا علم قرآن مجید میں موجود ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، تو پھر یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے ان کو عطا ہے، اللہ کی جانب سے وہ ان کو عطا ہے، جو اللہ نے دیا علم ان کے غیب پاس کا وہی علم آتا ہے. ہے نا، علم غیب ہاں کا آتا ہے، کیا آتا ہی آتا علم ہے؟ غیب ہے نا، آتا ہی علم غیب ہے. تم اب جو اللہ نے مرضی علم کرا نا، اب غیب میں کیوں کہتا عطا ہوں کہ بھئی کیا؟ میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے بلو ہے، آپ کہتے ہیں یہ نہیں یہ کالا ہے، میں کیا عرض کروں پر. کلا نہیں تو آتا ہے، آتا کس چیز سے آتا ہے، آتا کیا مانا؟ کیا اللہ نے آتا دیا ہے ان کو علم غیب، اس سے اردو میں بتاؤ نا. ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہے اللہ نے؟ اللہ نے علم غیب نہیں تھا، اطلاع ختم بات، على الغیب نہیں کیا، دیا ہے نا. اطلاع کیا رسول ہے، صلی وحی اللہ کے علیہ وسلم ذریعے کیا اللہ نے. قیامت کی آسمان کی خبریں نہیں دیتے تھے؟ وہ علم غیب نہیں ہے، وہ اطلاع على العلم غیب ہے. رسول علیہ احسنت، میں بھی السلام کہتا ہوں علم اللہ غیب نہیں ہے. رسول صلی اللہ علم علیہ وسلم غیب کا موتا میں نفی کیا ہے، جعفر شہید ہو گئے. قل لا اعلم الغیب، قل دیکھیں لا اعلم الغیب، قل لا بالکل اعلم بالکل الغیب. بالکل ہم یہی کہتے ہیں. دیکھیں جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام موتا میں شہید ہو گئے، زید ابن رواحہ شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارثہ شہید ہو گئے تینوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی، نہیں بولا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جعفر پروں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ پرواز کر رہا ہے، نہیں بولا جعفر تیار، نہیں بولا نبی نے، دیا بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی، بولا حالانکہ ان وحی کا کے ذریعے اللہ نے ان کی وحی کیا نا، بالکل اللہ نے ان بالکل کی وحی بالکل. کیا، تو یہ علم غیب نہیں ہے. وحی کیا، وحی اسی کے طرح ذریعے ائمہ طاہرین علیہ وحی کے السلام بغیر ان کے وارث پاس علم نبی نہیں ہیں، تھا. وارث نبی ہیں، ان کے پاس جو علوم ہیں ان کو وارث علم نبی غیب نہیں نبی تو کہتے. نہیں ہے نا، نبی پر وحی آتی تھی، تمہارے امام پر وحی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو علم دیا ہے. بھائی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی؟ علم وراثتاً. کیسے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام کو کیسے علم دیا؟ او بھائی امام حذیفہ 600 سال بعد وہ پیدا ہوئے، حذیفہ کو علم کیسے دیا؟ فتنوں کی، شیخ صاحب حذیفہ علم کو تو وہ فتنوں، دیے، وہ علم غیب سے وہ پر کری اور ان کو دی. شیخ صاحب حذیفہ ہاں. کو فتنوں کا علم نہیں تھا مستقبل میں کیا فتنے ہوں گے حذیفہ الیمان کو؟ کیسا پڑھنے ہوئے؟ اور بھئی احادیث میں موجود ہے کہ فتنوں کا علم اس کے حذیفہ کے پاس تھا، آپ کو نہیں معلوم؟ کیسا علم تھا؟ ہم کو واضح اور کرو رسول نا صلی کہ اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا نا حذیفہ کو. معلوم نہیں ہے. حذیفہ ہاں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی، حذیفہ کو کہ مجھے فتنوں کا علم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم؟ نہ نہیں معلوم. اگر فرض کریں، میں اب اس کو حدیث میں نکال کے آپ کو دکھا دوں گا، اگر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی باتیں جو ان کو اللہ نے دکھایا تھا صحابہ کو بتا دیا، اور صحابہ کو پتا تھا کہ مستقبل میں یہ باتیں ہوں گی، تو یہ علم غیب ہے؟ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہم کو بھی دیا کہ قیامت میں روز یہ کو ہے ہوگا، بالکل محشر میں بالکل، یہ ہوگا، کسی کو کم دیا قیامت میں کسی کو ہوگا. زیادہ دیا نا، کسی کو ہم بے کو بھی نہایت رسول دیا، اللہ علیہ السلام نے ختم بات اطلاع ختم کیا بات. ہے نا، ہم کو عالم الغیب کسی کو نہیں کم ہے نا. دیا کسی کو زیادہ دیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دیا نہیں ہے، یہ تھا، یہ فقط بتایا ہے کہ آئندہ میں یہ کام ہوگا. جی بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آئندہ یہ کیا کام کیا ہوگا، ہوگا. یہ ہوگا، الملاحم یہ والفتن میں، ہوگا. الملاحم والفتن میں دیکھیں عبداللہ ابن عمر کی، حذیفہ کی کتنی روایات ہیں. دجال آئے گا، مسیح آئے گا، یہ ہم کو بھی بتایا، لیکن وحی کے ذریعہ بتایا، رسول اللہ علیہ السلام کو وحی ذریعہ معلوم ہوا. بالکل بالکل ائمہ کو بالکل تو ہمیں وحی علم ہے. کہ نہیں آتی کہ علم غیب کہاں سے آئے گا. خود یہ ائمہ کہتے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے یہ ہمارے عبداللہ کامل کے ساتھ زمین کے تنازع تھا، اور اس کو اچھا زمین ملا اور ہم کو خراب زمین ملا. اگر میں غیب کو جانتا تھا تو ہم کو اچھی زمین ملتے تھے اور ان کو خراب زمین ملتے تھے. میں علم غیب نہیں جانتا ہوں، لیکن تم ان کو پاس تو آپ اس کو حل کریں نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری چیزیں جو دوسروں کو پتہ نہیں تھا ان کو پتہ تھا. جنت کا پتہ تھا، نار کا پتہ تھا، ملائکہ کا پتہ تھا، آسمانوں کا پتہ تھا، آدم کی خلقت کیسے ہوئی ہے سب پتہ تھا، قیامت تک کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے. ٹھیک ہے نا، اس کو علم غیب نہیں کہتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو سکھایا تھا نا، اللہ کی جانب سے علم آیا تھا ان کو. اللہ ہمیں دیکھ ہمارے لیے تو سب ہی غیب ہے، ہمارے لیے تو مستقبل پورا کا پورا غیب ہے. جانتا تھا جو اللہ نے ان کو بتایا تھا وہی جانتا تھا، جو اللہ نے نہیں بتایا تھا وہ نہیں. ہمارا بھی یہی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جو ائمہ کو دیے وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے.
ہمارا کون سا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نے اللہ کے پاس اللہ نے ائمہ علیہ السلام کو علم نہیں دیا ہے, اللہ کے عطا کے بغیر ان کے پاس علم ہے. اللہ نے تو پیغمبر کو وحی کرتے تھے, ان کو اطلاع کرتے تھے, ہم کو کیسے پتہ چلا؟ تو وارث رسول ہے نا, وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, یہ علم تم جی ائمہ کو دیتے ہو. رسول علیہ السلام کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے وہ ان کے جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام شاہد ہیں, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. کیا ہے اس آیت مطلب بھی ہم کو بتاؤ نا, آپ بتاؤ نا. یہ مطلب یہی ہے کہ تم دنیا میں جو عمل کرتے ہو, اچھے کرتے ہو عمل یا برے کرتے ہو, اللہ بھی دیکھتا ہے دنیا میں تمہارے عمل, اور رسول بھی دیکھتے ہیں تمہارے عمل دنیا میں. سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والمؤمنون, وہ بھی بولو نا, مومنون بھی دیکھ رہے ہیں. مومنون بھی دیکھ رہے ہیں. وہ مومن کون ہے؟ مومن کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ مومن تو مومنوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کام کرتے ہیں. تم ابھی بات کرتے ہو, ہم تو دیکھتے ہیں تم بات کرتے ہو نا. یہ دیکھو بھائی, یہ دیکھو, یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو حدیث کا نہیں پتہ. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو, یہ کتاب ہے صحیح مسلم. صحیح مسلم, ایک منٹ بھائی, صحیح مسلم چاپ دارالفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں, ملاحظہ کریں. حدیث ہے فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یکون الی قیام الساعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ قیامت تک کیا کیا کون سے واقعات ہوں گے نا, بتا دیا پیغمبر نے. صحابہ نے حفظ نہیں کیا, یہ میرا قصور ہے, شیعوں کا قصور ہے, صحابہ نے حفظ نہیں کیا. حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں واللہ انی لأعلم الناس بکل فتنة ہی کائنة فیما بینی و بین الساعہ. حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی قسم, آج سے قیامت تک جتنے فتنے ہوں گے ان سب کو میں سب لوگوں سے بہتر جانتا ہوں. قیامت تک کون سی جنگ ہے؟ انڈیا پاکستان سے 1965 کا جنگ وہ جانتا ہے, 71 کا جنگ جانتا ہے, 98 کا جنگ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہو رہا ہے یہ پہلے سے پتہ تھا حذیفہ کو. کیوں جانتا ہے بھائی؟ کیسے کیوں جانتے ہو؟ وما بی الا ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسر الی فی ذلک شیئا. اور میرے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں مجھے سر کے طور پہ بتائی ہیں, سر میں بتائی ہیں, اسرار کے طور پہ مجھے بتائی ہیں, ٹھیک ہے نا. بھلے لم یحدثہ غیری, دوسروں کو نہیں بتایا, مجھے بتایا. ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وهو يحدث مجلسا انا فيه عن الفتن. کہتے ہیں کہ اب یہ میں نے غلط ترجمہ کیا, دوسرا ترجمہ اس کا اس طرح بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نہیں ہے کہ مجھے باتیں بتائیں دوسروں کو نہیں بتائی ہیں, اس طرح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتائیں. فقال وهو يعد الفتن منه فلان 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 فلان, سب کو, دوسرے بھول گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو جب یہ اگر حذیفہ کو آتا ہے تو علم غیب نہیں ہے. حذیفہ کا جو مولا ہے امی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اگر اس کو آتا ہے تو یہ جو ہے کیا ہے, یہ بھائی یہ شیعوں کا, یہ شیعوں کا کفر ہے. ان کو یہی کیا آتے ہیں, یہ کیا آتے ہیں قرب قیامت میں یہ سا ہوگا, عیسیٰ آئے گا, دجال آئے گا, مہدی ہوگا, بالکل بالکل سب بتا دیا ہے نا, نہیں ہوگا, سب بتا دیا. انہوں نے بتانے کے بعد اس کا علم تو ہے. اگر ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں. میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں شیخ صاحب. ائمہ کو کہاں بتایا ہے؟ ائمہ کو اگر بتایا تو کتابیں ان کو ذکر کرتے ہیں. ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ائمہ کو بتایا, میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں, میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھو بھائی, یہ صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری ہے, شعب دار حیات تراث العربی, صفحہ نمبر 570, کتاب بدء الخلق, حدیث نمبر ہے 3192. الطارق سمعت عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب نے کہا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے ایک دن خطبے کے لیے. فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم, خلقت کی ابتدا سے کہ اللہ نے زمین آسمان کیسے خلق کیا, وہاں سے شروع کیا ہے اور جنت و نار تک سب بتا دیا. اور یہ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ خطبہ صبح سے شام پیغمبر خطبہ پڑھ رہے تھے, فجر کے بعد صرف نمازیں پڑھی ہیں, شام تک وہ خطبے پڑھتے رہے.
اب سنو نا، نہیں ہو گئے پھر حافظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ. ہاں حافظ ذالک، حوادث ہے وہ سارے صحابہ کو بتایا نا. ہاں اب سن لو نا، اب وہ عمر کیا کہتا ہے؟ حافظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ. کہتے ہیں ہم بھول گئے جی، سب بھول گئے، صحابہ سب بھول گئے، اہل بیت کو یاد رہ گئی. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک میں کتاب لے کے آتا ہوں، آپ بات کریں شیخ صاحب، آپ بات کریں. میں کتاب ایک لے کے آتا ہوں، ایک منٹ کے لیے آپ بات کرتے جائیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم کو ہم نے تم سے کہا نا صحابہ بھول گئے تو ہمارا قصور ہے. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو محفوظ نہیں رکھا. آپ کی اپنی کتاب میں علم کو ضائع کیا. ابتدائی خلق سے لے کر انتہا خلق تک، جو قیامت تک جو واقعات ہوتی ہے، جو ظلم ہوتے ہیں، جو ظالم حکمران ہوتے ہیں، جو بالکل پر انسان کافر تو یہ سب علم غیب نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. یہ سب نے بتایا، سب صحابہ کو بتایا. جس نے یاد کیا وہ عالم الغیب تو نہیں ہو گیا نا. بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس علم ہے، اس کو علم غیب نہیں کہتے نا. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا. رسول علیہ السلام نے جب بتایا نا، اس وقت وہ علی بس اہل بیت میں سے موجود تھا، اور اولیاء بیت تو موجود نہیں تھا نا. تو پھر علی علیہ السلام نے اپنے اوصیاء کو وہ علم ضائع نہ ہونے دی نا. امام جعفر، امام آخر انہوں نے کہا تھی، ہاں انہوں نے علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو، پھر انہوں نے اپنے فرزند کو، پھر انہوں نے اپنے فرزند کو. اب دیکھو میرے بھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، باب ذکر الصحیفہ والجفر والجامعہ ومصحف فاطمہ علیہ السلام. اس میں آپ کو یہ حدیث دکھا دوں. فرمایا، ملاحظہ کریں بھلے، یا میں ایک دفعہ امام علیہ السلام کے بعد پاس گیا تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی سوال ہے تو کر لو. جعلت فداک ان شیعتک یتحدثون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم علی علیہ السلام بابا یفتح له منه 1000 باب. میں نے کہا کہ آپ کے شیعہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو علم کا ایک دروازہ دیا ہے کہ اس سے 1000 دروازے کھلتے ہیں. ایسی کوئی حدیث ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، یا ابا محمد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام 1000 باب یفتح من کل باب 1000 باب. نہیں، اس طرح حدیث نہیں ہے. علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو علم کے 1000 دروازے دیے، ہر دروازے میں سے 1000 دروازے کھلتے ہیں. 1000 دروازے کسی اور کو نہیں دیا، علی علیہ السلام کو دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور، وہ تمہاری حدیث ہے، یہ تمہاری حدیث ہم پر کس حجت بنتے ہیں؟ تو آپ عرض یہ ہے کہ حجت آپ پہ نہیں بنتا. عرض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں علم غیب ہے نا، ہم کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے، کیونکہ وراثتاً عن رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو چیز وراثتاً عن رسول ہے وہ آپ خود کہتے ہیں وہ علم غیب نہیں ہے. تمہاری باپ عالم تھا، تمہاری باپ عالم تھا نہ تم عالم ہو. یہ وراثتاً تو علم تو نہیں آتی ہے نا، کیسے علم ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سکھایا ہے، علی علیہ السلام کو علم دیا، تو وہ وارث علم نبی بن گئے ہیں. اس کو وارث علم نبی کہتے ہیں. اب دوسرا حدیث دیکھو شیخ صاحب، دوسرا حدیث دیکھو شیخ صاحب. سارے علماء ہوتے ہیں. ائمہ میں خصوصیت کہاں سے آئے گا؟ ائمہ کے اس پہ مخصوص امام علیہ السلام نے کہا وَعِنْدَنَا الْجَامِعَةِ. حدیث تو سنو نا شیخ صاحب، حدیث تو سنو، شیعوں کی حدیث سنو. چلو آپ نہیں مانتے، سنو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس صرف وہی علم ہے جو اللہ نے عطا کیا، اس کے علاوہ نہیں ہے کہ ایسے ہی وہ غیب جانتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ علم غیب نہیں ہے. ہاں، جو اللہ نے عطا کیا وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے نا. جو اللہ عطا کرتا وہ علم غیب نہیں کہلاتا، وہ تعلم بعلم ہوتا ہے. نہیں دیا نہیں ہے اللہ کو. تم اب سن لو بھائی، اب سن لو نا شیخ صاحب، اب تم سن لو. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا یا ابا محمد وعندنا الجامعہ وما یفضیہم الجامعہ. فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پاس کتاب جامعہ ہے، اور صحابہ تابعین کیا جانے کتاب جامعہ کیا ہوتا ہے. جعلت فداک وما الجامعہ. میں نے پوچھا کہ کتاب جامعہ کیا چیز ہے. فرمایا صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ کتاب ہے، اس کی لمبائی جو ہے 70 میٹر ہے، 70 ذراع ہے، ذراع یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذراع پر 70 ذراع ہے، اس کی طول ہے چمڑے کی. اچھا، وہ املاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان اقدس سے انہوں نے لکھایا ہے. کس کو لکھایا؟ من فلق فیہ، ان کے اپنے دہن مبارک سے. اچھا، وخط علی بیمینہ، اور علی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے یہ لکھی ہے. یہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے. فیہا کل حلال وحرام وکل شیء یحتاج الناس الیہ، کہاں ہے یہ کتاب؟ کہاں ہے؟ حتی العرش والخدش. اب سن لو نا بھائی، کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ کتاب؟ اب سن لو، پہلے سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے، پھر سمجھو کہاں ہے، وہ دوسرا سوال ہے. نہیں سمجھیا، ہم نے نہیں سمجھ گیا نا؟ سنا ہے، بار بار اب سنا سن ہے لو، تمہاری بات. شیخ صاحب پڑھنے تو دو نا، آپ نے سنا، دوسروں نے نہیں سنا نا، دوسروں کو سننے دو. ہاں اچھا، فرمایا کہ اس میں ہر حلال و حرام موجود ہے، ہر چیز جو لوگ اس کے محتاج ہیں. حتی عرش الخدش، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آپ کے زہر بدن پہ اس طرح کوئی خراش مارے نا، اس کا جرمانہ کتنا، اس کا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو ضائع نہیں کیا، سب لکھا دیا، محفوظ کرا دیا اپنے اوصیاء کو. اچھا، وضرب بیدہ، اس طرح مجھے مارا ہے، مجھے اس طرح مارا ہے، بولا اس طرح اگر تیرے بدن پہ کوئی نشان پڑے تو اس کا جرمانہ کتنا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ لکھا دیا. اچھا، سب جو لوگوں کو احتیاج ہے. اچھا، پھر ساکت ہو گئے. فرمائے وعندنا الجفر وما یدریہم ما الجفر، پھر فرمائے کہ ہمارے پاس ایک دوسرا کتاب ہے، اس کا نام ہے جفر. صحابہ تابعین ان کو کیا پتا اس جفر کون سی کتاب ہے؟ میں نے پوچھا جفر وما الجفر، جفر کون سی کتاب ہے؟ وعاء من ادم، وہ فرمایا کہ وہ چمڑے کا کتاب ہے، وہ چمڑے کا ایک مجموعہ ہے. فیہ علم النبیین والوصین، دنیا میں جتنے انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام کی شریعت کیا تھی، اس کے پاس اللہ کے کون سے احکام تھے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کون کون سے دعائیں سکھائی تھیں، حضرت نوح، ان کے اوصیاء، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء اوصیاء، سب کے علوم وہاں پہ موجود ہیں. وعلم العلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سب انبیاء کا علم موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ہمارے پاس موجود ہے، یہ سب موجود ہے. تو یہ مبالغہ ہے کہ سب سارے انبیاء بنی اسرائیل کا علم ان کے ساتھ ہے، یہ مبالغہ ہے. کیوں مبالغہ ہے؟ کیوں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، کہاں ہے جو تمہارے پاس شیخ صاحب کہاں ہے جو تمہارے پاس ہے؟ شیخ صاحب، آپ نے کہا یہ مبالغہ ہے. درک مارے اس میں کیا نہیں ہے، فقط آپ سن لو نا شیخ صاحب، تم نے بنایا ہے، بس ہم نے قبول کیا. شیخ صاحب مجھے بتاؤ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو آدم پہ علوم آئے تھے، ان کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آدم سے علوم آتا ہے، رسول علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ جو آدم کے پاس، جو آدم پہ جو علم آیا تھا، حکمت آیا تھا اللہ کے پاس، نوح پہ آیا تھا، ابراہیم پہ آیا تھا، موسیٰ پہ آیا تھا، عیسیٰ پہ آیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تھی یا نہیں تھی؟ یا کہہ دو کہ صرف قرآن وہی تھا بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا؟ یہ تمہارا عقیدہ، ہمارا عقیدہ ہے. شیخ صاحب سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی بھی وارث ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین. السلام کے پاس تو اتنے علم بھی نہیں تھا، جب لوگوں نے ابی عائشہ پر تہمت لگایا تو رسول علیہ السلام کو یہ علم بھی نہیں تھا، کچھ بھی علم نہیں تھا. یہ تہمت ہے یا پیغمبر کو پتہ، وہ آپ کا نبی ہے نا، آپ کا عقیدہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا. قرآن ہی بتاتے ہیں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو، آدم کا وارث تھا، نوح کا وارث تھا، ابراہیم کا وارث تھا. اللہ نے جتنا علم بھیجا نا، وہ کبھی، اب سن لو، مجھے ایک جملہ کہنے دو نا شیخ صاحب پلیز. اللہ نے جتنا علم بھیجا ہے انبیاء پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے علوم بھیجے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوئے. اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ آ جائیں پھر ضائع ہو جائیں، گم ہو جائیں. وہ سب محفوظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کے پاس محفوظ ہیں، سب کے سب محفوظ ہیں، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سب علوم جو پورے انبیاء کے پاس متفرقاً تھا، ان کے پاس منفرداً وہ سب کے سب مجموع تھا، ان کے سینے میں تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا. اس کے علاوہ قرآن بھی ان کے پاس تھا، ان کے پاس علاوہ بھی علوم تھے جو دوسرے انبیاء کے پاس نہیں تھے. وہ سب انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو منتقل فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکھایا ہے، کسی کو دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. وہ علم غیب نہیں ہے کہلاتا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے. علم غیب یہ ہے کہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، جی ایسے ہی آپ کو پتا ہے. علی کو دیتے ہیں، علی اور ان کو دیتے ہیں. بالکل، علی علیہ السلام کو دیا. ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عقیدے کے مطابق پیغمبر نے سب دین ضائع کر دیا. اللہ نے سب کچھ دے دیا، نہ لکھایا نہ کسی کو سکھایا، ایسی دنیا سے چلے گئے، ختم ہے جی، ختم. پورا دین تو نبی نے ضائع کیا نا آپ کے عقیدے کے مطابق.
کیا انہوں نے پہنچایا بھائی؟ پہنچایا وہ جب صحابہ سب نے ابھی سب پہنچایا، ہر مسئلے پہ اختلاف ہے جی. لیکن رسول کیا علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھا، صحابہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، ائمہ بس بھی عالم الغیب ہمارا نہیں بھی ہے، یہ عقیدہ، پھر ہمارا قرآن سے بھی یہی ثابت عقیدہ ہے۔ ہے. دیکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وحی کے ذریعے تھا، اس لیے وہ جو اخبار دیتے تھے غیب کے، وہ علم غیب نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام، کیونکہ ان کے پاس جو بھی خبر ہے، دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن مجید. یہ سورہ کون سا بھائی؟ سورہ مبارکہ ہے سورہ انعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، یہ نہ کہہ دو کہ میرے پاس سونا چاندی کے خزائن، ٹھیک ہے نا. ولا اعلم الغیب، میں غیب میں نہیں جانتا. ولا اقول لكم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، ہاں میرے پاس وہی آتا ہے، فرشتے خبر لے کے آتے ہیں کہ آسمان میں زمین میں کیا خبر ہے، فلان جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. میرے پاس یہ علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، دوسری طرف سے کہتے ہیں میرے پاس علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو فرشتوں کے ذریعے آتا ہے، جو اللہ کے، وہ علم غیب نہیں کہلاتا. وہ جب کسی نے آپ کو سکھا دیا، وہ علم غیب ہے ہی نہیں. جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں کیا پڑا ہے، وہ علم غیب ہے ہی نہیں، میں نے آپ کو بتایا. صحیح ہے شیخ صاحب؟ غیب تو صحیح ہے، لیکن علم غیب نہیں ہے کہ ہر چیز پر عالم ہو، کہ کمی نہیں معلوم مسجد کی چیز ہو وہ بھی نہیں نہیں، ان کے علم میں ہو، وہ جو بالکل. وسواس قلبی ہو اس میں بھی ہاں ان کا یہ علم ہمارا ہو. عقیدہ ہے. وہ دیکھو ائمہ جو ہے جو اپنے موت کے وقت بھی بات جانتے ہیں، وہ اپنی اخبار کے مرضی ذریعے سے جانتا ہے نا. مانتے ہیں. یہ تم نے مبالغہ زیادہ کر، قرآن میں نہیں کہتے ہیں دیکھو عالم یہ ہے الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا. الا من ارتضى من عالم رسول، الغیب اللہ الا من عالم ارتضى الغیب من ہے، رسول، یہ بھی پڑھو نا. لیکن الا من ارتضى من رسول. الا من ہے نا. لیکن اب آخر میں کیا ہے؟ وَيُرْسِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. بالکل. ان کو بھی دیکھو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھو نہج وہ سب کا البلاغہ میں، مطلب ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی آپ نے پڑھنا نہیں دیا نا وہ خطبہ، فرمایا کہ میں ابھی انہوں نے خبر دی ہے کہ مغل آئیں گے، حملہ کریں گے نا، مغل حملہ کریں گے. وہ اپنے مغل سن 600، اسی خبر دینا تو ڈاکٹر اکسر بھی اسی خبر دیتے ہیں نا. ڈاکٹر اکسر کلپ ابھی تک وہ مجھے نہیں جانتا بھائی. سن امیر المومنین صاحب کی شہادت ہے سن 40 کو، مغل کا حملہ ہوا سن 650 کو، وہ کرے گا، یعنی 610 سال پہلے. اب ان کے شہادت 610 سال کی شہادت کے بعد مغلوں کا حملہ ہوا ہے، تو انہوں نے خبر دی ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ غیب کی خبر دیتے ہیں، فرمایا ہنس کے بولے کہ میں غیب کا خبر نہیں دیتا، یہ غیب نہیں ہے، یہ تعلم ذی علم، وانما علم الغیب علم الساعة وما عدده الله سبحانه وتعالى بقوله ان اب پڑھنے دو نا بھائی. ہم بھی کہتے ہیں کہ ائمہ کہتے ہیں وانما علم الغیب علم الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. فيعلم الله سبحانه ما في الارحام من ذكر او انثى وقبيح او جميل وسخي او بخيل وشقي او سعيد ومن يكون في النار حطبا أو في الجنان للنبي مرافقا، فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمني ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي. فرمایا علم غیب وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بولا کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، قیامت کب ہوگی، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. اس کے علاوہ جو مجھے معلوم ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، نبی نے مجھے سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میں کبھی علم کو نہ بھولوں. اور معلوم ہے یہ 5 چیز معلوم نہیں ہے، لیکن اور چیز معلوم ہے سارے نہیں. ائمہ کو. اب آپ سوال کرتے ہیں، جواب نہیں دینے دیتے نا، مشکل یہ ہے آپ کے ساتھ. اب میں آپ جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن جو میں جواب دینا لگوں نا آپ مجھے کاٹیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں پتہ ہے شیخ صاحب آپ کا پرابلم کیا ہے؟ آپ بڑی تیاری لے کے آئے تھے کہ آپ شیعوں کو پکڑ لیں گے نا، آپ کو کچھ آپ نے پکڑ ہی نہیں سکے. الٹا خود پھنس گئے نا، الٹا خود پھنس گئے ہیں بھائی، پھنس گئے. ہاں پھنس گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہی ضائع کر دی بھائی. اللہ نے بہت سارا علم نبی کو دے دیا، مر گئے وہ، ان کے ساتھ وہ علم بھی مر گیا، ختم ہے جی. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو، بند کر. کافر بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی. جو اللہ جو حلال کو حرام کرے وہ مسلمان ہوتا ہے. علیہ السلام
جو رسول علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا نا، رسول علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا سبحان اللہ، یہ جو ہم کو دیکھیں کہتے ہیں کھلا جو رہے پتہ ہیں نہیں تھا نا یعنی جاہل یہ ہوتا ہے. کیا چیز ہے، اس لیے انہوں نے قسم بدترین کھایا، قبیح ترین اس لیے انہوں مذمت یہ ہے نے کہ کسی قسم کو کا جاہل کام کہہ نہیں دیں. کریں یہ گے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا پتہ نہیں تھا جی، حلال کو انہوں نے حرام بنا دیا. سبحان اللہ. جاہل نہیں لیکن اپنی مرتبہ سے بہت بلند کرنا یہ بھی برا چیز ہے. شیخ صاحب جس مرتبہ نے اللہ نے ان کو دیا ہے ان مرتبے پر وہ ایک پہنچاؤ سوال ہے آپ سے، ان سے وہ چمن، جیسا کہ شیخ صاحب نصارہ ایک نے سوال ہے آپ سے، ایک عیسیٰ سوال علیہ السلام اجازت نے دیں. اونچا کر دیا وہ رب تک پہنچایا. شیخ صاحب ایک سوال اجازت دیں گے؟ ہاں وہ کیوں نہیں. بس سوال اچھی طرح سے سن لیں. ابھی آپ نے بولا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں تو حرام بناتا ہے وہ چیز جو اللہ نے حلال بنایا. اچھا آپ نے پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا یعنی پتہ نہیں تھا یعنی علم نہیں تھا یعنی جہل. اچھا جہل کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حلال کو حرام بنا دیا جی. اور آپ کو پتہ ہے ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو حلال کو حرام بناتا ہے، شریعت کو چینج کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. آپ نے ابھی اپنی ہی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل بھی بولا اور جہل کی وجہ سے ان کو کافر بھی بولا کیونکہ انہوں نے حلال کو حرام کر دیا. جواب دے دیں بسم اللہ. ہاں موضوع سے ہٹ کر اور جگہ جمپ لگایا نا. اور بھئی علم ہے نا، علم کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے شریعت میں چینج کیا ہے، حلال کو حرام بنا دیا جی. واہ سبحان اللہ، یہ نبی کی حالت ہے، نبی کی حالت ہے. انہوں نے قسم کھایا کہ ہم اس بی بی کے گھر میں کوئی چیز نہ کھائیں گے. اللہ نے کہا یہ لما تحرم، اپنے آپ پر یہ چیزیں کیوں بند کرتے ہو. اللہ نے ان کو اصلاح کیا، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اصلاح کیا تھا نا، ان کو بھی بتایا کہ تم اپنے آپ پر یہ چیزیں کیوں حرام کرتے ہو. قرآن فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جو جانتا ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا اس شخص کے ساتھ جو جاہل ہے. اس بات کو وہی سمجھتا ہے جس کے پاس عقل ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے حلال کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے ان کو بڑے ڈانٹا ہے کہ آپ نے کیوں حرام کر دیا. تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ جو یہ بات جانتے ہیں کہ حلال کو حرام نہیں کرنا چاہیے، یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے، تو پوری امت جو ہے اپنی ہی نبی سے افضل ہو گئے جی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یہ تو حسنات الابرار سیئات المقربین کے جملے میں پوری امت جو ہے نبی سے افضل ہو گئی جی. نبی کو جاہل بھی بنا دیا، بدترین کافر بھی بنا دیا جی. جاہل نہیں، صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ان کو عیب کے علم، اللہ تعالیٰ ان کو بعض اوقات بڑے ڈانٹتے تھے کہ آپ یہ کیوں غلط کر رہے ہو. صبر کر. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو علم غیب کا علم عطا نہیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ، وہ یہ علم غیب ہی نہیں ہے. اور حلال کو حرام نہ کرو یہ علم غیب ہے، یہ رسول ہے، یہ حلال کو حرام نہ کرو یہ علم غیب نہیں، یہ علم شریعت ہے، یہ ابتدائی شریعت ہے. حلال کو حرام نہ کرو. تمہاری غالی حضرات جو ہے نا، تم شاید بھی ان میں سے ہو، تمہارے عالی حضرات جو ہے انہوں نے اپنے ائمہ کو اللہ کے درجہ دیا ہے. اللہ کی لعنت ان پر، جو یہ کام کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اب تم اپنا جواب دے دو نا شیخ صاحب. بھی ان کے پاس ہے، متصرف بھی انہوں نے ہے، حالانکہ سارے قرآن اس کے رد میں آیا ہے کہ متصرف کوئی بھی نہیں، حاجت روا کوئی بھی نہیں، مشکل کشا کوئی بھی نہیں، صرف اللہ ہے بس. تم نے اپنے اماموں کو وہی درجہ دیا ہے جو خدا کی درجہ ہے. تم نے کہتے ہو یا علی مدد، تم کہتے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا کلمہ استعمال کرنا اللہ کے لیے قیام. یہ اور موضوع ہے شیخ صاحب، یہ اور موضوع ہے. ہم نے ہٹا ہے، آپ بھی نماز میں کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی. کیا ہے مسئلہ یہ اللہ نے جو جس بعض اوقات نے ان کو علم غیب عطا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ تم ان کو لوگوں کو پتہ چلی کہ یہ رسول ہے، بشر ہے، انسان ہے، خدا نہیں ہے. ان سے حاجتیں اپنی مت مانگو، اس کی عبادت مت کرو، اور اس کو درجہ اتنا بلند مت کرو کہ خدا کے درجے تک پہنچ جائے. چلیں بھائی شیخ الٹی سیدھی آپ بات کر رہے ہیں، اور سن لینا میرا موقف تو سن لو نا بھائی. موضوع آپ نے چینج کر دیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دے
جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، اہل بیت علیہ السلام ان کے دشمن ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، پورے اہل بیت سب کے سب اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندے، اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، نماز میں گریا کرتے تھے۔ اب سن لو بھائی، لیکن عملاً تم سن عبادت لو نا بھائی، اماموں کو پلیز کرتے سن ہو، لو، پلیز تم سن لو، عبادت اماموں پلیز کو سن لو، کرتے ہو، دعا عبادت ہے، تو اماموں سے اپنی دعا سن مانگتے ہو، لو نا دعا بھائی، عبادت یہ نہیں ہے، دعا سن لو نا عبادت فضل بھائی، نہیں حدیث ہے۔ صاحب سن لیں، بس بات فائنل ہو چکی ہے، تھوڑا بہت سن لیں بس۔ ہوں۔ تو جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے وہ بدترین کافر ہے، اس سے بدتر کافر دنیا میں ہے ہی نہیں، ہر مشرک سے وہ بدتر مشرک ہے، یہ ہمارا عقیدہ، میرا عقیدہ نہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ندا دینا، پکارنا، یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ کو اتنا 10 دفعہ آپ کو کہہ دیا، آپ خود نماز میں السلام علیکم ایھا دعا النبی، مخل پلیز پلیز عبادت، مجھے اب بات، دعا ایک منٹ مجھے مخل بات کرنے دو، عبادت، شیخ صاحب پلیز مجھے بات کرنے دو، اب دعا پلیز میرا بات مخل ختم ہو، آپ عبادت کہہ نفس دینا، ہے، بس شیخ دعا۔ صاحب پلیز بات کرنے دو نا، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہوں، اب سن لو، ہوں، آپ نے موضوع بالکل چینج اچھا، کر دیا نا، وہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا، جاہل بھی بنا دیا، نستجیر باللہ، انہوں نے حلال کو حرام کر دیا، یہ اس کا کام کرنے والا کا مشرک ہوتا ہے، یہ علم غیب بھی نہیں، یہ علم شریعت ہے، پیغمبر اپنی شریعت کی ابتدائی باتوں کو نہیں جانتے، اس کا بالکل جواب نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ اب کہتے ہیں آپ شیعہ جو ہے یا علی مدد کہتے ہو۔ اب سن لو، دیکھو میرے بھائی، پکارنا کسی کو یا کسی سے مدد لینا یہ اس کی عبادت نہیں ہے، یہ اس کی عبادت نہیں۔ میں سارا دن آپ کو پکاروں عبادت کہ بھی اس شیخ پکارنے کے لیے شیخ صاحب لوگ پلیز عبادت میری کرتے بات ہیں، سنو نا، اس شیخ پکارنے صاحب، والے لوگ فضل عبادت حدیث او بھائی کرتے کا ہیں۔ شیخ صاحب ہاتھ موضوع ہی جوڑ کے الگ ہے کہتا ہوں نا۔ نا، میری بات سنو نا، عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں او ایک سن لو چیز نا کا؟ بھائی، بت کی پہلی عبادت لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس پکارنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اس بت کو یہ بت ہماری عبادت پر راضی ہو جائے، وہ اس پھر کو جب خدا ہم اس کو سمجھتے تھے، پکاریں خدا سمجھ کر اپنی اس کی مشکل دفع عبادت کرنے کرتے کے لیے، تھے وہ شیخ ہماری مشکل صاحب، حل کرے اور ہماری مشکلوں کی شیخ بات حل صاحب، کرے، شیخ ہم صاحب، سے راضی ہو جائے عبادت کی وجہ سے، پھر ہماری مشکل حل کرے۔ اب اس لیے شیخ اس صاحب بت کا وہ عبادت بتوں کرتے کی ہیں یا عبادت کرتے قبر تھے، والا بتوں عبادت کو کرتے ہیں۔ خدا سمجھتے تھے۔ اب بات خدا کرنے دو فضل نا کو شیخ حدیث صاحب، بھائی خدا اس لیے ایک سمجھتے منٹ تھے، ان کی حضرت، مشکلات رفع کرتے تھے نا، اس کی مشکلات حل کرتے تھے، ان کو دریا میں بھی اس کو سزا شیخ دیتے ہیں، صاحب، اور وہ ان کو بچا پیدا کرنے میں بھی ان کو سزا دے، یا وہ تو ہم کو بچا دے، اور شفا بھی ان سے مانتے تھے اپنی مشکلات، پھر ان سے عبادت کرتے تھے کہ وہ یہ اچھا بت فضل حدیث بھائی ان سے میری ایک راضی ہو بات جائے عرض اور کروں گا، ان کی سنیں گے؟ اس صدا اور اس مشکل کو حل کرے۔ اوے فضل حدیث نا اور مائی وہ خبر ہوا جانتے رہا۔ ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، اگر ہم پشتوں میں بولیں گے تم شاید نہ جائیں گے، ہم نے اچھا اس ٹھیک ہے، میں لیے اردو میں بولتا ہوں پشتو تو سن تو لینا کم پویشم سے کم، فضل ہاں۔ عادی ورور از پشتے پویشم خبر واور دا ورور سوائی بات یہ ہے فضل حدیث بھائی کہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی وہ تو کنفرم ہو گئی ہے، سب کو سب سن رہے ہیں نا۔ ابھی آپ موضوع سے ہٹ کے کوئی اور موضوع سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ میرے بس یہ موضوع کا اس کے ساتھ لنک کا ہے نا، اس لیے ہم اس مربوط پر گیا، اس موضوع کا اس موضوع کے ساتھ لنک ہے۔ ہم نے کہا، اس نے کیا کہا کہ تم نے رسول علیہ السلام کو جاہل بنا دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے جاہل نہیں بنایا، ہم نے اللہ نے بعض اوقات ان کو علم غیب اس لیے نہیں دیا کہ لوگ سمجھے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ عبد خدا ہے، عبداللہ ہے، انا عبداللہ، رسول اللہ علیہ السلام بار بار یہ کہتے ہیں، اور یہ کہا کہ عبداللہ تو ہے، اس طرح لنک میں چلا گیا کہ دعا مخل عبادت، ہم عبادت نہیں کرتے ہیں اماموں کا، اور نہ عبادت کرتے ہیں رسول خدا کا۔ ہم نے کہا کہ تم عبادت تو کرتے ہو تو ان کو صدا دیتے ہو یا علی مدد، یہ عبادت ہے نا؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ عبادت نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ لوگ عبادت قبر کا یا بت کا یا علی کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ان کی آواز ہی سنے، ان کی حاجتی پورا کرے، ان کو شفا دی، ان کو ثروت دی، ان کو بچا دی، اس لیے عبادت کرتے تھے۔ ایسے تو کسی عبادت نہیں کرتے ہیں نا۔ اگر اور کوئی سوال سوال ہے قبول فضل کا حدیث بھائی؟ ناممکن اگر نہ ہو اور نا، کوئی فضل سوال بھائی، ہے سوال تو قبول کا سوال مسئلہ کریں۔ ہو تو کوئی ایک کسی کا بات جو عبادت طے نہیں تھی کرتے ہیں، وہ تو ہو گئی، وہ تو کوئی کمپلیٹ کسی ہو کا گئی، جو عبادت بات آپ لے ہاں کر آئے تھے نا وہ تو کمپلیٹ ہو گئی۔ ہاں جی، جس موضوع پہ جی بات ہو صاحب، رہی تھی فضل حدیث بھائی،
جو آپ حسن العیاری صاحب سے معلوم کرنا چاہ رہے تھے، لوگوں کو سنوانا چاہ رہے تھے، وہ طے ہو گئی، وہ فائنل ہو گئی. اب کوئی اور موضوع کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرا ٹائم رکھ لے، اور بھی بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بس جیسا تمہارا مرضی، ہم تم کو تنگ نہیں کرتے ہے نا. وہ موضوع کا وضاحت کے لیے ہم نے دوسرے موضوع پر گیا، اسے بھی معذرت چاہتے ہیں. اگر وقت کم ہے تمہارے پاس فاضل ہادی صاحب بس ایک دو جملے ہاں میرے سنیں، پھر اس کے بعد آپ جانا ہاں چاہیں جی تو چلے جائیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعض علم غیب نہیں دیے تاکہ کسی مصلحت کی بنا پر، مصلحت یہ ہو کہ مثلا لوگ ان سارے کو اللہ انبیاء نہ کو نہیں سمجھ. دیا ہے، سارے انبیاء اب کو. بات کرنے دو نا شیخ صاحب، آپ نے بات کر لی نا، ہاں جی میری بھی ہاں سن لیں. بالکل. کسی مصلحت کے بنا ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز دنیا میں زمین و آسمان. بعض علوم ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے ذات کے لیے مخصوص کیے، اس علم کو کسی کو کے ساتھ اللہ نے شیئر نہیں کیا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اہل بیت علیہ السلام کو علم نہیں دیا، کسی نبی کسی ملک کو نہیں دیا. یہ بہت سارے احادیث میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں. تو یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. لیکن